یہ جو آپ بھاگتے ہوئے مناظر دیکھ رہے ہیں فوٹیجز کے اندر، یہ وہ نوجوان ہیں جو مراکش سے اسپین کے ایک علاقے ہے سیوٹا، یہاں داخل ہوئے ہیں. اچھا، یہ تقریباً ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ان میں سے 48,000 کے قریب جو نوجوان ہیں ان کو واپس مراکش بھیج دیا گیا ہے. یہ مراکش جو ہے یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور یہ افریقی علاقہ ہے مراکش. اور اس کے بالکل سامنے جو سیوٹا ہے، سیوٹا اسپین کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ آئے تھے. اچھا، یہ معاملہ کیا ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو نوجوان ہیں کس طرح سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ننگے پیر آ رہے ہیں، بہت سو نے تو کپڑے بھی نہیں پہن رکھے، یعنی قمیض نہیں پہن رکھی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ غربت کتنی ہوگی. اچھا، یہ سیوٹا جو ہے یہ اسپین کا علاقہ ہے. یہ تقریباً 18.5 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ ایک جزیرہ نما ہے، اور اس کی آبادی 83,000 ہے، 83,000. یہ مراکش کے ساحل کے سامنے ایک علاقہ ہے، اور جو مراکش ہے وہ وہاں سے یہ لوگ اس وجہ سے آئے کہ سپریم کورٹ نے، اسپین کی سپریم کورٹ نے تارکین وطن سے متعلق ایک فیصلہ دیا تھا. فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ جو تارکین وطن یہاں سیوٹا یا ملیلا کی طرف پہنچیں گے کہیں سے بھی، اسپین کا یہ علاقہ ہے، تو انہیں واپس وہاں نہیں بھیجا جائے گا مراکش کی طرف. اور اس فیصلے کو جو انسانی اسمگلر تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو غلط رنگ سے پھیلایا کہ یعنی اسپین کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ سمندر کے راستے جو داخل ہوگا اسے نکالا نہیں جائے گا. اچھا، یہ افواہ جب پھیلی مراکش میں، تو مراکش سے تو پھر آپ کو پتہ ہے غربت ہے، بے روزگاری ہے، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے. تو وہاں سے ہزاروں نوجوان، کیونکہ تنگ راستہ ہے، چھوٹا سفر ہے، تو یہ لوگ سارے وہاں سے تیر کر اور چھوٹی کشتیوں میں، اور ان میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں. اور آپ یہ دیکھیں فوٹیج میں، آپ یہ دیکھیں ننگے پیر یہ لوگ جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ جیسے انہیں اسپین میں پہنچتے ہی نوکری مل جائے گی. میرے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری ونڈو میں آج نیوز کے بیورو چیف اقتدار انور بھی موجود ہیں. میں اقتدار انور کے پاس جانے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسپین کا علاقہ ہے سیوٹا، اسپین آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کو اندلس پہلے کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا. یہ دنیا کی ایک اہم سمندری گزرگاہ ہے جو بحر روم اور بحر اوقیانوس کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے. اور یہاں پر ایک جبل طارق بھی ہے. جبل طارق وہ جبل طارق ہے جو طارق بن زیاد جو شمالی افریقہ کے اموی گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے، سن 711 عیسوی میں وہ 7,000 مجاہدین کے لشکر کو لے کے یہ جو آبنائے ہے بحر روم اور بحر اوقیانوس کے درمیان کی، یہاں ان کو انہوں نے عبور کیا تھا اور اسپین کے ساحل پر اترے تھے جسے اس وقت اندلس کہا جاتا تھا. اور اسی پہاڑ پر جبل طارق پر انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا تھا اور ایک تاریخی خطاب کیا تھا، اور اپنی کشتیوں کو آگ لگائی تھی اور کہا تھا اپنی فوج سے کہ لوگوں اب بھاگنا نہیں، تمہارے پیچھے اب سمندر ہے، تمہارے سامنے دشمن ہے، پیچھے سمندر ہے، اور خدا کی قسم اب تمہارے پاس سوائے وفاداری اور شجاعت بہادری کے اب کچھ نہیں بچا. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے پھر اندلس کو فتح کیا، اور وہاں پر مسلمانوں کی 500 سال تک حکومت رہی. بہرحال وہ ایک تاریخ ہے. میں ابھی آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا اور جس پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی نئے صوبوں کی بحث چل پڑی ہے. وہ نئے صوبوں کی بحث اسی وجہ سے چل پڑی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں بھی بھوک، ننگ اور افلاس ہے. ہمارے نوجوان کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ ہمارے عقب میں، ہمارے پڑوس میں تو کوئی یورپ نہیں ہے. ہمارے ایک طرف تو افغانستان ہے، دوسری طرف ہمارا دشمن ملک بھارت ہے، اور ایک طرف چھوٹی سی پٹی میں چین ہے، اور پھر سمندر ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ اقتدار انور صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک اس پہ گفتگو کیجئے کہ اسپین سے جو تارکین وطن، مراکش سے جو تارکین وطن اسپین کی طرف بھاگے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو یہ کیا سوچ کر بھاگے تھے؟ کیا انہیں وہاں روشن مستقبل ان کا منتظر ہوگا؟ بہت شکریہ عابد بھائی، بہت یونیک سا ٹاپک آپ نے ڈسکس کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈنکی لگاتے ہیں یا ڈنکی لگاتے ہیں، یعنی کہ بھاگ کے بیچارے یونان چلے جاتے ہیں، شام چلے جاتے ہیں، لنڈن چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، پھر اس میں لاشیں بھی نہیں ملتی، ایران کے راستے جاتے ہیں. اچھا، پوری دنیا میں یہ ایک اپنی طرز کا ایک واحد ایک ایسا عمل ہوا کہ 4 دن میں کوئی 1,00,000 افراد جو ہے وہ سمندر کے راستے جو ہے اسپین میں داخل ہوئے. تو اب جو میٹر ہے، اب دیکھیں کس طرح سوشل میڈیا کے دور میں اس فیصلے کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو
انسانی اسمگلروں نے اپنے ہی حق میں استعمال کیا. اور ہم جانتے ہیں افریقہ میں بھوک ہے, افلاس ہے, پریشانی ہے. اچھا خوش قسمتی یہ ہوئی کہ 40 سے 48 ہزار آپ بتا رہے ہیں واپس کر دیے, لیکن 15-20 ہزار پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے. مطلب اسپین کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نے کرنا کیا ہے, اس نے ان کو رکھنا ہے, بھیج دینا ہے. اچھا یہ بات تو طے ہے نا کہ افریقی ممالک میں بھوک ہے, اور یورپی ممالک میں جو اس کا سرمایہ دار ہے, جو اس کا صنعت کار ہے, جو اس کا دولت مند حلقہ ہے, وہ سستا مزدور چاہتا ہے. اور سستا مزدور نہ انہی ملکوں سے ملتا ہے جو آپ دیکھیں کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے, لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں, سائیکلیں کسی نے پکڑی ہوئی ہیں, کسی نے جو اس کا سرمایہ ہے وہ لے کے وہاں آ گیا ہے. اور شاید آپ یہ سمجھیں کہ اگر اسپین میں داخل ہوگا تو پھر یورپین کا ویزا لگ گیا آپ کو, شنجن ویزا, پھر آپ کسی بھی ملک جا سکتے ہیں. بہرحال پوری دنیا میں یہ ایک انفلیشن ہے. غربت صرف ایشیائی ملکوں میں نہیں ہے یا افریقی ملکوں میں نہیں ہے, جو ڈیمانڈ ہے وہ لوگوں کی ہے اور لوگ اس کے لیے کرتے بھی ہیں. اچھا بڑا اچھا آپ ٹاپک بتا رہے تھے کہ ہمارے پڑوس میں کیا, ہمارے پڑوس میں تو بھائی اگر بھاگ کے جائیں گے تو پھر TTP پاکستان بن جاتی ہے بھاگ کے جانے کے بعد, یا پھر انڈین اسپانسرڈ BLA BYA فلان 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 فلان, وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوتے ہیں. اچھا اب ایران کا تو آپ کو پتا معاملہ 50-50 ہے, اگر ہم ہاتھ نہ رکھتے تو کہاں ہوتا. لیکن پہلے ایران کے راستے بھی لوگ جاتے تھے, وہ ساری جو چیزیں ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں. تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھونچال تو ہے روزگار کے حوالے سے. لیکن اب دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خطے میں اتنی بری چیزوں کے باوجود بھی, اتنی اکنامکس کرائسس کے باوجود بھی ہم ہی ہیں جو خوشحال معلوم ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے ایران کی کرنسی کو ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے تو وہ ڈالر پاکستان سے جاتے ہیں. اگر آپ نے افغانستان کو آٹا جا رہا ہے, چینی جا رہی ہے, چاول جا رہے ہیں, ٹماٹر جا رہے ہیں, تو ہم ہی ہیں وہ. اچھا انڈیا سے تھوڑا سا معاملہ ہمارا یہ کہ تھوڑی سی ہماری تجارت بند ہے, کچھ پیمانے کے لیے کھلتی ہے, لیکن اس قسم کی ہے نہیں. تو اپنے پڑوسی ملکوں کو تو ہم پال رہے ہیں. اچھا اب اگر آپ بات کریں کہ وہ جو ان دنوں ایک بحث چل پڑی ہے نیسو, اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اسپین کا میں نے جو تذکرہ کیا وہ اس وجہ سے کیا ہے ناظرین کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا فوٹیجز کے اندر یہ نوجوان بھاگتے ہوئے, یہ 6-6 فٹ کے نوجوان ہیں, 6-6 فٹ کے, وہ تگڑے ننگے پیر بھاگ رہے ہیں. اور اسپین میں ان دنوں شدید گرمی ہے. ہمارا نوجوان بھی آپ نے بتایا ڈنکی لگانے یورپ کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر وہ ڈنکی لگاتے ہیں تو فتنہ اور خوارج کا حصہ بن جاتے ہیں. ظاہر ہے دشمن پھر استعمال کرتا ہے نا, ان کے ننگے لوگوں کو پھر استعمال کرتا ہے, وہ پیسے لے کے پھر کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. میں یہ جو صوبے بنیں گے اور یہ صوبے بنانے کی جو بحث ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے اسپین سے شروع کیا ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ ہمارے یہاں بھی بھوک ہے, ننگ ہے, افلاس ہے. نوجوان ڈنکی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ڈنکی لگاتے ہیں اور یورپ کی طرف جاتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ لیبیا میں وہ سمندر کی لہروں کا نشانہ بنتے ہیں, مر جاتے ہیں, مچھلیوں کی خوراک بنتے ہیں. وہ انسانی اسمگلر ان کو قید بھی کر لیتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے پیسے بھی لیتے ہیں. آئے روز یہ واقعات جو ہیں میڈیا کی زینت بنتے ہیں. تو ہمارے یہاں نئے صوبوں کی بحث ہوتی ہے, تو آج ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے اس کو بڑا سخت رد عمل دیا. تو نئے صوبے اگر بنیں گے, نئے وزرائے اعلیٰ ہوں گے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آسانی ہوگی, مینجمنٹ کم سطح پر جب ہو جائے گی, چھوٹے چھوٹے پاکٹس بن جائیں گے, اس میں لوگوں کے وسائل ہوں گے, لوگوں کی داد رسی ہوگی, ان کے معاملات مسائل حل ہوں گے. اب بھائی میں آپ کی کچھ باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, کچھ باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. اکثر لوگ مطالبہ کرتے ہیں, آپ نے بھی میں نے سنا ہوگا کہ کراچی کو جی وفاق کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے جی, بڑا اچھا مطالبہ ہے جی. کراچی میں کیا ہو رہا ہے جی؟ کراچی میں جی, کراچی میں پاکستان ہے یوں سمجھ لیں نا, بہت ساری قوم آباد ہیں, یہ وہ فلان ڈھماکہ, وہاں پہ مسائل حل نہیں ہوتے. بات ساری یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں وفاق کے حوالے نہیں ہونا چاہیے, کیا وزیرستان میں وفاق کے حوالے نہیں ہونا چاہیے, کیا KPK کے اور جو دوسرے لوگ ہیں نہیں ہونا چاہیے؟ میرا اس میں ذاتی خیال یہ, میں محسن نقوی کی صرف ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سیاست دانوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور اپنے مسائل جو ہیں انہیں ڈسکس کرنا چاہیے. یہی وہ سسٹم ہے, جب تک آپ سسٹم میں سے اپنے ہاتھ کو نہیں نکالو گے, عقل مند میں شاید میں بات کر رہا ہوں, تب تک آپ سسٹم میں سے اپنے ہاتھ کو نہیں نکالو گے, چیزیں کھل کے واضح نہیں آئیں گی. مثال کے طور پر جب خیبر پختونخوا کا نام اناؤنس ہو رہا تھا
اس کا صوبہ اناؤنس ہو رہا تھا تو وہاں پہ ایک بابا حیدر زمان بھی تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار صوبہ ہزارہ کی بنیاد بھی آپ ادھر ہی رکھ دیجئے. شاید میرا خیال ہے کہ اس ٹائم وہ بنیاد رکھنا اتنا مشکل نہیں تھا, لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے تھے. لیکن اس ٹائم بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں جی, صرف سرحد کا نام تبدیل کر کے KPK کرنا ہے آپ نے نہیں دیا. پاکستان میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, یعنی کہ میں نے 1996 میں میٹرک کرا, اس ٹائم سے آج تک میں سن رہا ہوں جنوبی پنجاب کا صوبہ. اچھا میں نے بہت ساری ان کی محرومیاں دیکھی بھی ہیں, جا کے رپورٹنگ کی بھی ہے. واقعی لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ ہونا چاہیے. اگر آپ ایک دو چیزوں کی بنیاد پہلے سے رکھ دیتے نا تو باقی کام کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اچھا میں یہ سمجھا ہوں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ظاہر ہے جو سندھ میں اس وقت زیادہ ٹینشن رہتی ہے اور اس میں اس نئے صوبے پہ زیادہ لوگ مزاحمت کرتے ہیں, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں یا صوبہ ہزارہ جس طرح سے بن جاتا ہے یا جنوبی پنجاب جس طرح سے اس کا کوئی بھی نام ہو, پنجاب میں 2 یا 3 صوبے جو بننا چاہتے ہیں, حالانکہ پنجاب اسمبلی نے تو 2 نئے صوبوں کی قرارداد بھی منظور کر رکھی ہے, وہ اگر بن جائیں تو ایک نئے صوبوں کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے. جی میں یہ کروں دیکھیں کسی بھی کام کے لیے مثال کے طور پر میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں کہ یار ایک خاتون ہے, وہ ایک صوبے میں ایک علاقے میں رہتی ہے جہاں لوگ کالج نہیں جاتے, تو ایک والد ہمت کر کے اپنی بیٹی کو کالج بھیجتا ہے. وہ اس کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں 1-2 سال تک, لیکن پھر جب وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں, دیکھا وہ بچی ڈاکٹر بن گئی یا وہ بچہ جو پڑھنا ڈاکٹر بن گیا, تو اس سے کام کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. اب پتہ ہے دیکھو میں جنوبی پنجاب کا ایکسپیریمنٹ کیا, کوئی بھی ملتان فلان بھاولپور ریاست بھاولپور جو بھی ہے, دیکھو یار یہ اتنے اچھے ہو گئے, لوگوں کے مسائل حل ہو گئے. اس طریقے سے جس طرح ہم نے گلگت کو ہم نے قانون ساز اسمبلی کی شکل دی نا, تو وہاں پہ بھی لوگ اب الیکشن کراتے ہیں, اپنے کام کراتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, وہ اس سے مطمئن ہوئے. تو لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی ان کو مثالیں دینی پڑتی ہیں, کوئی کام کر کے ان کو دکھانے پڑتے ہیں. جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کراچی کو کسی کو سونا نہیں چلاتے. کیوں؟ ایک تو وہ کہتے ہیں پورا پاکستان چلا رہا ہے کراچی, پھر جو اس کا دارالخلافہ ہے اس میں جو ٹیکس کلیکشن ہے, جو چیزیں کلیکشن ہے, وہ سب کہتے ہیں یہیں پر ہے. اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی گوادر سے اور حیدرآباد تک ایک جو ہے وہ صوبے کا بھی ہے, یار ایسا بھی صوبہ بن سکتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر ریونیو کی ساری چیزیں آپ ایک جگہ جمع کر دیں گے تو بقیہ لوگ روزگار کے لیے کہاں جائیں گے؟ آپ ڈیبیٹ کرائیں, لوگوں سے بات کریں, بات چیت ہونی چاہیے, لیکن فیصلہ عوام کا ہوتا ہے. صوبے بننے چاہیے, یعنی ہمیں اس پہ تھوڑا سا اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. اور اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا, یہ مختصر حلقے اس پر سوچیں کہ نئے صوبے کیسے بنے گے. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جو اسپین کی طرف آنے والے مراکش کے ان تارکین وطن سے کیا تھا. آپ دیکھیں یہ سڑکوں پر کیسے بھاگ رہے ہیں, یہ بدن پر ان کے کپڑے نہیں, پاؤں میں ان کے چپل نہیں. ہمارے نوجوان بھی مالی مسائل سے دوچار ہیں, ملک میں بے روزگاری ہے, وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں, کرپشن ہے. ان معاملات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی چند روز قبل ہی بھارت میں احتجاج ختم ہوا ہے, بلکہ ختم نہیں ہوا, دوبارہ شروع ہو گیا ہے. نوجوان جو کاکروچ پارٹی کے بینر تلے وہاں احتجاج کر رہے ہیں, وہ بھی لوگوں نے وہاں کے مناظر دیکھے, اور شاید انہی مناظر کو دیکھنے کے بعد محسن نقوی نے جو گفتگو کی, اور جہاں سے گفتگو کہی گئی اور پھر کہلوائی گئی اور لفظ کاکروچ استعمال کیا گیا, آج فاروق ستار نے بھی وہ لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ اسپین میں جو بھاگتے ہوئے کاکروچ آپ کو نظر آ رہے ہیں, کاکروچ کی اصطلاح اس لیے ہوتی ہے کہ کاکروچ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ اسپین میں بھاگنے والے کاکروچ یہ پاکستان سے آپ کو نظر نہ آئیں گے, اور اس وقت سے بچنا چاہیے. بہتر فیصلے کرنے چاہیے تاکہ اس ملک کی تقدیر بدلے.